السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، قرآن حکیم کا یہ بابرکت مطالعہ، پہلی سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ ہم نے بفضل تعالی مکمل کی۔ اب دوسری سورت سورہ بقرہ ہے کہ جس کا آغاز انشاءاللہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن حکیم کی یہ سب سے طویل سورت ہے، 286 آیات ہیں، 40 رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ میں، اور یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے ہجرت کے بعد، لہٰذا اب بائی ڈیفینیشن اس کو ہم کہتے ہیں مدنی سورت۔ پہلے یہ بات آ چکی ہے، لیکن بہرحال کیونکہ تذکیر اصل مقصد ہوتا ہے یا دہانی مقصد ہوتا ہے، اور قرآن کے علوم تو سب سے زیادہ بابرکت علوم ہے، جتنا ہم اس کے اندر انشاءاللہ اپنے آپ کو سیکھنے سکھانے میں لگائیں گے اتنی برکتوں کو انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں پائیں گے۔ تو وہ سورت جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی انہیں کیا کہتے ہیں؟ مکی سورت۔ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ کیا کہلائیں گی؟ مدنی صورتیں۔ ہجرت کے دوران میں بھی کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، بالخصوص سورۃ الحج کی آیات۔ اکثر حصہ سورہ حج کا وہ ہجرت کے موقع پہ، ہجرت کے درمیان میں، گویا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں ہیں، اس وقت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اس حوالے سے علماء میں، مفسرین میں اختلاف ہے، بعض اسے مدنی گنتے ہیں اور بعض اسے مکی صورت گنتے ہیں، اور بعض علماء اسے برزخی صورت بھی کہتے ہیں، درمیان والی۔ بہرحال یہ علمی مباحث ہیں، اس کا ہمارے عمل سے کوئی بہت زیادہ لینا دینا نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ بنیادی بات کہ ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی صورت، چاہے وہ نازل ہو رہی ہوں مکے میں، ٹھیک ہے؟ اب فتح مکہ کے بعد جو نازل ہوئی صورتیں وہ کہاں ہوئی؟ مکے میں ہوئی نا، لیکن کیونکہ ہجرت کے بعد کا دور ہے تو مدنی صورت کہلائے گی۔ اچھا جی، سورۃ البقرہ کے حوالے سے الحمدللہ بہت تفصیلی تعارف اور اس کے مضامین کا پورا خاکہ پچھلے ہفتے آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، میں اس ساری تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ چند فضائل اس کے جو بڑے اہم ہیں، گویا کہ وہ آ بھی چکے ہوں گے، لیکن ان کا گویا ایک طرح سے اعادہ کر لینا بہتر رہے گا، کیونکہ یہ فضائل ہماری پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ پہلی بنیادی بات تو یہ کہ سورۃ البقرہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذروۂ سنام کہا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہے کہ البقرۃ سنام القرآن وذروتہ، مطلب یہ بنتا ہے کہ سورۃ البقرہ قرآن کا کلائمیکس ہے، چوٹی ہے۔ قرآن کے تمام مضامین، قرآن سے ہدایت کے حصول کا جو کچھ بھی منبع یہ قرآن ہے، وہ سارے مضامین اس ہدایت کی طلب میں جو قرآن میں ہمیں ملتے ہیں وہ سب کے سب سورۃ البقرہ میں ہمیں مل جائیں گے، اور چوٹی پہ ملیں گے۔ وہ ایمانیات کا موضوع ہو، وہ اعمال کا موضوع ہو، وہ معاملات کا موضوع ہو، احکامات شریعت کی بات ہو، ہر لحاظ سے ہم دیکھیں گے سورۃ البقرہ میں گویا ہر شے موجود۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو ذروہ یعنی چوٹی کہا قرآن حکیم کی۔ پھر اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہروین کہا ان دو صورتوں کو، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ زہرا اس کے معنی ہوتے روشن، تابناک، چمکدار۔ فاطمۃ الزہرا، ہم یہ حضرت فاطمہ کا لقب جانتے ہیں، تو زہرا کا مطلب کیا؟ رضی اللہ تعالی عنہا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روشن، تابناک، چمکدار۔ اللہ کے نبی نے اس کو قرآن کا خیمہ بھی کہا، سورۃ البقرہ کو، کہ یہ قرآن کا خیمہ ہے۔ کیوں؟ ابھی وہی بات ہے، اسی بات کو ایک اور انداز میں کہا گیا، کیونکہ سارے موضوعات اس خیمے میں کیا ہوتا ہے؟ سب لوگ اس کے اندر ہوتے ہیں نا، تو سارے موضوعات کیونکہ پورے قرآن کے صورت میں ہیں تو قرآن کا خیمہ بھی اس کو کہا۔
پھر اصل بات آ جائیے، میرے اور آپ کے لیے اصل اہمیت کن باتوں کی ہے؟ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، مفہوم اس کا عرض کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن یہ سورۃ البقرہ پرندے کی صورت میں آئے گی اور اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گی۔ جو سورۃ البقرہ کی تلاوت کا معمول بنائے گا، کل قیامت کے دن یہ سورہ مبارکہ اس کی شفاعت کے لیے، اس کی سفارش کے لیے اللہ کے حکم سے آ کر اس کی سفارش کرے گی۔ پھر ایک اور اہم بات ہماری عملی زندگی سے جس کا بڑا گہرا تعلق ہے، بالخصوص آج کل حدیث کے الفاظ ہے، مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اب اس کا جو اصل اطلاق ہے وہ تو یہ ہے کہ شیطان کے وساوس ہیں، شیطان ہے کہ جو اس دنیا میں ہمیں گھسیٹ رہا ہے، بہلا رہا ہے، پھسلا رہا ہے، اور شیطان اللہ سے دور کر رہا ہے۔ اور سورۃ البقرہ کیونکہ ایمانیات کے حوالے سے جامع ترین ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں موضوعات ہیں، تو سورۃ البقرہ کا پڑھنے والا شیطان کے مقابلے میں کیا ہو جائے گا؟ زیادہ طاقتور ہو جائے گا، زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ البتہ اس کو ظاہر سی بات ہے، ہر شے اپنی ہر حیثیت میں، ہر عالم میں میرے اور آپ کے لیے اس قرآن کے اندر سے جو ہے وہ مفید ہے۔ اسی بات سے پھر یہ نتیجہ نکالا علماء کرام نے، مفسرین کرام نے، اور پریکٹیکلی کئی دلائل اور کئی ثبوت اس بات کے رکھے، اور دوسری احادیث بھی اس کے فیور میں آئیں کہ سورۃ البقرہ اگر معمول میں ہے، اس کی تلاوت اگر ہماری روٹین میں ہے، ہمارے گھروں میں اگر سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے، تو کسی قسم کا کوئی جادو ٹونا جو بھی ہوتا ہے یہ، اس کا کوئی اثر ہمارے گھروں میں نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کیونکہ جادو کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ جو شیطان جنات ہیں یہ اصل میں اعلی کار بنتے ہیں جادو کو تکمیل تک پہنچانے کے حوالے سے۔ جادو کا موضوع اسی سورہ بقرہ میں ہے، انشاءاللہ وہاں آئے گا تو کچھ اللہ نے توفیق دی، زندگی رہی وہاں تک پہنچے انشاءاللہ تو کچھ تفصیل مزید آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس وقت تو ظاہر ہے اگر اس تفصیل میں گئے تو اپنے شروع نہیں کر پائیں گے آج سورت کو۔ تو بہرحال جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی جو ہمارے مسائل ہیں نا، جادو اور یہاں تک کہ جو نظر بد ہے، جس نے بہرحال ایک بڑی حقیقت کا روپ دھار لیا ہے آج کل، خاص طور پہ ہر آدمی فرسٹریٹڈ ہے، ہر آدمی شاکی ہے، شکوہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہر آدمی، ہر انسان اس وقت اس زوم میں ہے کہ میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں ہوں وہ کہ جس سے سب کچھ چھینا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نتیجتاً کسی بھی شخص کی، کسی بھی انسان کی، کسی بھی فیملی کی کوئی بھی خوشی یہ بالعموم ایک ایسی نایاب شے بن گئی ہے کہ جس نے انسانوں کو پاگل کیا ہوا ہے۔ تو ہر زمانے میں یہ نظر بد کا معاملہ رہا ہے، احادیث موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ نظر جو ہے یہ اتنی طاقتور ہے کہ یہ ایک اونٹ کو ہنڈیاں میں پہنچا سکتی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ میری امت میں قدرتی اموات کے بعد جو سب سے زیادہ اموات ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ تو یہ اپنی جگہ ایک پوری اٹل حقیقت ہے۔ اس سے بچاؤ کے حوالے سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے اذکار بھی سکھائے ہیں۔ ہم میں سے جس کو نہیں آتے تو یہ ہماری نالائکی ہے۔ صبح کے اذکار اور شام کے اذکار جو اگر ہماری روٹین میں نہیں ہے تو یہ ایسا ہے کہ گویا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مار رہے ہیں ہم۔ یقین کیجئے، باہر آگ برس رہی ہو اور آپ کو ایک شخص کہے کہ یہ چھتری لے لو، یہ آگ سے بچاؤ تمہارا کرے گی، یہ ڈھال بن جائے گی، چلے جاؤ، اور میں کہوں نہیں جی میں تو نہیں لیتا، میں ایسے ہی جاؤں گا، تو کیا کہیں گے مجھے؟ آپ پاگل ہو، دیوانے ہو۔ تو یہ مثال ہے اس شخص کی کہ جو اس دور میں صبح شام کے وہ اذکار نہیں پڑھتا جو اللہ کے نبی نے سکھائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اسی حوالے سے یہ سورۃ البقرہ کی مثال لے لیجئے، اپنی روٹین میں رکھیے اس کو، بہانے سے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ میں بیٹھ کے پوری سورت پڑھنی ہے، روزانہ کچھ حصہ تلاوت ہو جائے، 2-3 دن میں ایک دفعہ کچھ 1 رکوع 2 رکوع تلاوت ہو جائیں، کوئی ایک ترتیب بنا لیں، اور اللہ ہمیں اگر توفیق دے دے اور ہمارا یہ قرآن ہماری روٹین میں آ جائے، 1 مہینے میں یہ قرآن مکمل ہو 1 پارہ روز کے حساب سے، تو کم از کم ہر مہینے میں 2 سے 3 دن تو اس سورۃ البقرہ کو پڑھتے میں انشاءاللہ گزریں گے۔ 2.5 پارے ہیں یہ، اور اس سے آگے انسان بڑھ جائے، اللہ کرے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے مہینے میں 2 قرآن ہو جائیں، سبحان اللہ۔ اور کیا ہی بات ہے، صحابہ کرام کی سنت اگر مل جائے کہ 1 ہفتے میں پورے قرآن کی تکمیل ہو جائے تو پھر تو نور علی نور ہے، ہر ہفتے سورۃ البقرہ پڑھیں گے۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کو روٹین میں رکھیں۔
تلاوت لگائی جا سکتی ہے گھر کے اندر اور اہتمام کے ساتھ. بس یہ نہ کیا جائے کہ تلاوت لگائی بھی اور اپنے معاملات میں مگن ہے، یہ مناسب نہیں ہے. تلاوت لگائی ہے تو اب اس کو دھیان کے ساتھ سننا یہ لازم ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تلاوت لگا کے اپنے دنیا بھر کے کام چل رہے ہیں، تلاوت بھی چل رہی ہے. یہ گویا قرآن کی توہین بھی ہے اور اللہ کے حکم سے انکار ہے. اللہ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے غور سے سنو. بہرحال تو سورۃ البقرہ ہماری روٹین میں رہے گی انشاءاللہ. تو یہ تمام مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. یہ جو ہمارے پریشانی ہے کہ یہ جادو ہو گیا، یہ نظر ہو گئی، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، کسی کے پاس کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. سورۃ البقرہ پڑھیے پورے یقین کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آسانی اور برکت ہوگی انشاءاللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے. بلکہ پچھلی بات سے ایک مسلم کی حدیث اللہ نے ذہن میں ڈال دی. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ سورۃ البقرہ پر کوئی جادوگر قابو نہیں پا سکتا. یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. سورۃ البقرہ جو ہے یہ کسی جادوگر کے قابو میں نہیں آ سکتی. مراد یہی ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، بس سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو، انشاءاللہ کسی اور مزید شے کی ضرورت نہیں رہے گی. یقین قلبی ہو، یقین کامل ہو. جب ہم غیر یقینی سے کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں پھر اللہ کی طرف سے برکت نہیں آتی، اذن نہیں آتا. ہم بے یقینی سے دعا مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی. ہم بے یقینی سے جب کوئی عمل، ہم سورۃ الفلق، سورہ ناس پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. وجہ کیا ہے؟ یقین نہیں ہے ہمارے اندر. یقین جس دن ہوگا انشاءاللہ اس دن ان تمام مبارک الفاظ ہیں یہ قرآن کے، ان کے اثرات ہمارے اندر آئیں گے انشاءاللہ. باقی مزید بات یہ ہے کہ احکامات شریعت اس سورت کا اصل موضوع ہے اور قرآن 2/3 نازل ہو چکا. مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ چکے. اب ایک ابتدائی ریاست کے خد و خال نمایاں ہو رہے ہیں، معاشرہ قائم ہو رہا ہے. تو اس معاشرے کے اندر کیا احکامات ہوں گے، کیسے نارمز طے کیے جائیں گے، پروٹوکولز کیا ہوں گے، کیسے حقوق آپس میں معاملات لین دین، پھر سزاؤں کا تصور اب باقاعدہ آ رہا ہے. جرائم ہوں گے تو ان جرائم کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیسے کس سزا کو کیا کرنا ہے. پھر اسی طرح اس پورے معاشرے کی اکائی یعنی شوہر اور بیوی، ان کے تعلق کی بڑی اہمیت اب دیکھیں گے سورہ مبارکہ میں. ان کا جڑنا، ان کا الگ ہونا، پھر ان کی اولاد ہے تو وہ تفصیلات ساری کی ساری ہم دیکھیں گے. یہ سورہ مبارکہ میں ہمارے سامنے آئے گی. ایک سادہ سی بات، البقرہ. بقرہ کس کو کہتے ہیں جی عربی میں؟ گائے کو. کیوں کہا اس سورت کو البقرہ؟ کیونکہ اس میں ایک واقعے کا تذکرہ ہے بنی اسرائیل کے. وہ واقعہ آئے گا انشاءاللہ، ہم پڑھیں گے. اور گائے کا ایک پورا تذکرہ، پورا واقعہ ہے. جو لوگ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں ان کے ذہن میں پورا واقعہ. تو اسی نسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو سورۃ البقرہ کا نام دیا. خاص بات یہ ہے تعلیم و تعلم کے اعتبار سے کہ 2 حصے ہیں سورہ مبارکہ کے. میں اب بہت باریکی میں نہیں جا رہا کیونکہ امید ہے پچھلی دفعہ بہت تفصیل سے آپ نے پورا وہ چارٹ دیکھا ہے. تو پہلا حصہ جو پہلے 18 رکوع ہیں اس میں سابقہ امت یعنی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے. اس میں سے بھی جو پہلے 4 رکوع ہیں ابتداءً یہ جنرلائزڈ ہیں، عمومی انداز کے ہیں. اس میں قرآن کی دعوت ہے انشاءاللہ جو ہمارے سامنے آ جائے گی. پھر یہ گویا 5ویں رکوع سے اور 14ویں رکوع تک یہ اسٹریٹ پورے جو رکوع ہیں اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل، ان کے کرتوت، ان کے اعمال، ان کی حرکتیں، ان کے جرائم، اللہ کی ان کی طرف جو نعمتیں اللہ نے اتاری اور انہوں نے جو کفران نعمت کیا، یہ سب تفصیل آ جائے گی. پھر مزید اگلے جو 4 رکوع جو 18 پورے ہو رہے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے تحویل امت کا موضوع. کیونکہ اب اللہ نے امت جن کو بنایا تھا انہوں نے اس امت کی لاج نہیں رکھی، اپنے فرض منصبی کو ادا نہیں کیا. اللہ نے ان کو معزول کر دیا اور نئی امت برپا ہو رہی ہے. نئے رسول آ گئے ہیں اور قوم بدل رہی ہے. وہ بنی اسرائیل کو جو اعزاز اور منصب دیا گیا تھا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان سے چھین کر بنی اسماعیل کو دیا جا رہا ہے. یہ ترتیب ہم دیکھیں گے. اور اس میں خصوصی طور پر کیونکہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل اولادیں ہیں کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی. تو ہم دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ جائے گا اور ان کی طرف نسبت کی جائے گی اور وہیں سے پھر تحویل امت اور پھر اس کی جو عملی انڈیکیشن تھا، اظہار تھا، تحویل قبلہ، یہ موضوع ہمارے سامنے. اور پھر جو خطاب ہے یعنی 19ویں رکوع سے لے کر آخر تک یہ ہے بھائی مجھ سے اور آپ سے، اہل ایمان سے. اب کلمہ پڑھنے والے، اب امت جو کہلاتے ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا عنوان ہے، ٹائٹل ہے، پہچان ہے، یا ایھا الذین آمنو جس کو قرآن کہتا ہے، اب ان سے ہے کہ پھر خطاب وہ ہمارے سامنے انشاءاللہ آ جائے گا.
آغاز کر لیتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا. الف لام میم. کیونکہ ترتیب میں اب ہم پڑھ رہے ہیں، پہلی دفعہ بات آ رہی ہے تو تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حروف مقطعات کہتے ہیں ان کو، قطع کیے ہوئے حروف، الگ الگ پڑھے جانے والے حروف. سوال یہ ہے کہ ان کو علم کیوں نہیں پڑھ رہے ہم؟ علم، علم، کوئی بھی زبر پیش آراب لگا کر الف کو الگ، لام کو الگ اور میم کو الگ کیوں پڑھ رہے ہیں، جبکہ میم پر تشدید بھی ہے؟ ٹھیک ہے، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ وجہ سمپل، سادہ ایک، اور وہ کیا؟ اللہ کے نبی نے ایسے بتایا، بس بات ختم ہو گئی. اللہ کے نبی نے بتایا کیسے پڑھنا ہے اس کو، ایسے پڑھنا ہے، الف الگ، لام الگ، میم الگ. یہ حروف مقطعات ہیں، قطع کیے ہوئے حروف ہیں، ان کو ایسے ہی پڑھنا ہے. ایک بات. دوسری بات، 29 صورتیں ہیں قرآن حکیم کی جو اسی طرح مختلف حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. مفسرین نے قرآن حکیم کی تمام آیات کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک کہلاتی ہیں محکمات، ایک کہلاتی ہے متشابہات. محکمات محکم کی جمع ہے، یعنی انڈورس کیا ہوا، کلیئر کیا ہوا، وضاحت سے بیان ہوا، بس سیدھا سادہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے وہی اس کا مطلب ہے. محکمات، محکم، کلیئر بات ہے. اور قرآن حکیم کی یہ محکمات ہیں. سورہ آل عمران جب ہم پڑھیں گے اس کے پہلے رکوع میں یہ موضوع آئے گا انشاءاللہ. اس میں میرے اور آپ کے لیے تذکیر کا سامان ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے. اسی سے علوم نکلیں گے، اسی سے تعلیم ہوگی، تعلم ہوگا، اسی سے کتاب اور حکمت کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ. اصول بنیں گے، قوانین بنیں گے، سارا سیدھا. یہ ہے محکمات. دوسری کیٹیگری جس کو کہا متشابہات. یہ کیا ہیں؟ جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں فلاں چیز سے مشابہ ہے، ملتی جلتی. ایک ہی شے سے ایک سے زیادہ معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں. اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے. پتہ نہیں اس کا اصل معنی کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم. اب اس میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیے، کچھ نہیں بتائے گئے، آگے کے لیے چھوڑ دیے گئے، کیونکہ قرآن آیا ہے قیامت تک کے لیے. لہٰذا اس قرآن کے علوم کو تو مسخر تو کر کیا ہی نہیں جا سکتا. معاذ اللہ، لفظ غلط منہ سے نکل گیا. البتہ اس قرآن کے علوم کے اس کا اعجاز یہ ہے کہ اس میں غوطہ ہونا، اس کی گہرائی میں آگے سے آگے جاتے کا یہ سفر یہ چلتا رہے گا قیامت تک. انسان ہر دور میں اس کے علوم جو ہے، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں یہ، جس کا حاصل یہ ہے کہ کوئی جو ہے وہ انسان اسیر ہو ہی نہیں سکے گا اس کے علوم سے. کبھی ایسا ہوگا ہی نہیں کہ کوئی کہے گا جی قرآن کے سارے علوم جو ہیں وہ اب ہم نے حاصل کر لیے. ممکن نہیں ہے. قیامت آ جائے گی لیکن یہ قرآن بہت کچھ اس کا ان ایکسپلورڈ رہ جائے گا، بہت کچھ ہوگا اس میں. تو بہرحال یہ ہے کہ بہت کچھ ہے جو ابھی آ رہا ہے اور آگے بھی آئے گا. اللہ تعالیٰ انسان کو اس قابل کر رہا ہے کہ وہ اپنے علوم کے ذریعے قرآن کے اندر چھپے ہوئے کتنے ہی علوم کے خزانے ہیں کہ جن تک وہ رسائی حاصل کر رہا ہے. بہرحال تو متشابہات کیا ہیں؟ ایک سے زیادہ میننگز ہیں، کلیئر بات نہیں ہے، ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں. ان کو سمجھنے کے لیے علوم کچھ خاص چاہیے. ان پہ پھر مزید فردر 2 کیٹیگریز ہو جاتی ہیں. ایک ہے متشابہات جزوی، پارشلی متشابہ ہے. کوئی شے اگر پتہ چل جائے تو اس کے ذریعے اس کی مزید معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں. اس کی مثال ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ جیسے قرآن حکیم میں ستاروں کے ڈوبنے کا ایک مقام ہے کہ جس کی قسم کھائی گئی، سورہ واقعہ میں ہم پڑھیں گے. اور صدیوں تک یہ آیت پڑھنے والے مسلمان بالکل واقف نہ تھے کہ ایسا کوئی مقام آسمان میں اگر ہے تو وہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، ہمیں نہیں معلوم. ایمان بالغیب کا حصہ ہے. کوئی مقام ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، بات ختم. آج انسان نے اپنے اللہ کے دیے ہوئے علوم کے ذریعے اس بات کو جان لیا، مان لیا کہ ہاں بھائی یہ کچھ اسٹرکچرز ہیں، پورا یہ سولر سسٹم ہے، پھر گیلیکسی ہے. اس گیلیکسی کا ایک گیٹ وے، ایک دروازہ ہے جس کو بلیک ہول کہا جاتا ہے، جہاں ستارہ جاتا ہے غرب اور چلا جاتا ہے، دوسری طرف چلا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اب کسی درجے میں ہم کہہ سکتے ہیں اس بات کا امکان ہے، حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا، امکان ہے کہ اللہ نے جس مقام کی قسم کھائی وہ یہی مقام تھا. واللہ اعلم، لیکن امکان ہے. تو کسی درجے میں آج انسان بہت سی وہ باتیں سمجھ سکتا ہے جو پہلے شاید سمجھ میں نہ آتی ہوں. ایک ہوتی ہے متشابہات کلی. یہ وہ ہیں کہ جن کا علم انسان حاصل کر ہی نہیں سکتا، جن کا ادراک انسان کو ہو ہی نہیں سکتا، چاہے قیامت تک کے جتنا یہ ڈیوریشن ہے اس کو مزید ملٹیپلائی کر کے اور ڈیوریشن دے دی جائے کسی انسان کو، دنیا کے سارے ذہین لوگ جمع کر دیے جائیں، سارے علوم جمع کر دیے جائیں، تو بھی
وہ نہیں جان سکتے کہ یہ کیا ہے. مثلاً ہم پڑھیں گے قرآن میں اللہ کی پنڈلی، اللہ اپنی پنڈلی کا ظہور فرمائیں گے اور حکم ہوگا کہ سجدے میں گر جاؤ. قیامت کا منظر ہے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق دے، زندگی رہے ہماری. اب اللہ کی پنڈلی یہ کیا ہے، کیسے ہے، اس کی حقیقت کیا ہوگی؟ کیا یہ ہماری جس کو ہم پنڈلی کہتے ہیں کیا ایسی کوئی شے ہوگی؟ معاذ اللہ، ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ایمان ہمارا یہ ہے کہ اللہ کی مثل اور کوئی شے نہیں ہے. تو اگر ہم نے یہ معاذ اللہ سمجھ لیا کہ ایسے ہی کوئی ہوگی تو یہ تو ہم نے کیا کر دیا؟ بنیادی اصول کا انکار کر دیا، مثل بنا دیا، نظیر بنا دی، کمپیریزن میں لے آئے معاذ اللہ. تو وہ اللہ کی پنڈلی کیا ہے، کیسے ہے، اس کی کیا حیت ہے، اس کی کیا شیپ ہے، اس کا کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم، اور نہ ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی اس کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں کوئی لگایا گیا کہ جی معلوم کر کے آؤ نہ. ٹھیک ہے، یہ متشابہات کلیات جس کو ہم کہتے ہیں ان میں سے ہے. اچھا، یہ بات یوں نکلی تھی کہ بعض مفسرین نے حروف مقطعات کو متشابہات میں کاؤنٹ کیا ہے، کہا ہے کہ بھی متشابہات میں یہ بھی شامل ہے، ہمیں نہیں معلوم ان کے معنی کیا ہیں، یہ ہیں قرآن میں اور بس ہیں. بعض نے ان کو مقطعات کی ہیڈنگ میں الگ سے رکھا، بعض نے کہا جی 3 کیٹیگریز ہیں، محکمات، متشابہات، مقطعات. بعض نے ایسا بھی کیا. تو آپ جب تفاسیر پڑھیں گے تو یہ دونوں باتیں اس طرح سے نظر آتی ہیں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ ہر کتاب کا ایک راز ہوتا ہے، قرآن کا راز حروف مقطعات ہیں. تو یہ حضرت ابو بکر سے بات ملتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کو بھی اس کے معنی نہیں معلوم تھے. بہت کم ہمیں اشارے ملتے ہیں کسی جگہ پر کسی صحابی نے اس پر کوئی کلام کیا ہو، لیکن حتمی طور پر کوئی بات نہیں ملتی، کوئی بات نہیں ملتی کہ بھئی اس سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیوں نازل ہوا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ عربی طرز تخاطب کا کوئی حصہ ہوتا ہوگا، واللہ عالم، یہ بھی حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے ہم، کیونکہ عرب کی جو ہسٹری ملتی ہے اس میں بھی اس طرح کی کوئی الگ سے بات کسی نے رپورٹ نہیں کی کہ وہاں ان کا کوئی انداز ہو بات کرنے کا اس طرح سے، کچھ نہیں پتا. نہ صحابہ نے اس کو پوچھا، اور اگر پوچھا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، اس کو کہیں رپورٹ نہیں کیا کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا اور انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا، کچھ نہیں. نہ اللہ کے نبی نے بتایا، اور اللہ کے نبی نے نہیں بتایا تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ اس کا بتانا ضروری نہیں ہے. ہماری ہدایت کے حصول کے لیے کوئی لازمی نہیں ہے کہ اب ہم اس تحقیق میں پڑ جائیں کہ حروف مقطعات کے معنی کیا ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. لہٰذا یہ ایسے ہی ہیں اور ایسے ہی رہیں گے. البتہ ظاہری ایمان کے حوالے سے ایک بنیادی نقطہ سمجھ لیجئے، قرآن کے اصل ہونے میں، قرآن کے محفوظ ہونے میں، اور قرآن کے من و عن جیسے نازل ہوا ہم تک ویسا ہی پہنچنے میں کئی دلائل میں سے ایک دلیل یہ حروف مقطعات ہیں. کیسے؟ وہ ایسے کہ بھائی اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، صحابہ چلے گئے، تابعین چلے گئے، ائمہ چلے گئے، اسلاف چلے گئے، بعد میں کوئی عقل مند اٹھتا، بادشاہوں کا دور ہے، بادشاہوں کا دور ہے، کوئی اٹھتا جی بڑا کوئی اور کہتا بھائی یہ کیا تم نے رکھا ہوا ہے قرآن میں، کس کیا معنی ہے اس کے؟ جی معنی تو نہیں پتا، ہٹاؤ پھر اس کو. جب ایک چیز کے نہ معنی پتا، نہ اس چیز کا مطلب پتا، نہ اس چیز کی کوئی حکمت سمجھ میں آ رہی ہے، نہ کوئی لاجک سمجھ میں آ رہی ہے، تو کیوں خواہ اس کو رکھا ہوا ہے؟ بھائی نکالو اس کو. کیا ہماری ہدایت کے حصول میں اس کا کچھ لینا دینا ہے؟ کوئی معنی بن رہے ہیں اس کے؟ کوئی عملی کوئی اس سے پہلو ہمیں نظر آ رہا؟ نہیں نظر آ رہا، تو نکالو اس کو، ختم کرو. معاذ اللہ، معاذ اللہ. ایسا ہوا نہیں ہوا. یعنی قرآن کا وہ حصہ جس کے معنی کسی کو معلوم نہ تھے اس کو بھی حفاظت سے بچا کر یہاں تک پہنچایا گیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پورا کا پورا قرآن بڑی حفاظت سے الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے. بہت سارے دلائل میں سے وہ یا ایک دلیل کہہ لیجئے کہ یہ ہے. باقی یہ بھی ایمان رکھیے، میں نے تو سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ دی، ہرگز یہ نہ سمجھیے گا کہ ہدایت کے حصول میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ ہدایت کے 2 پہلو ہیں، ایک ہے ظاہری پہلو، ایک ہے باطنی پہلو. ظاہری پہلو تو اس وقت ہم بیٹھے ہوئے قرآن کو سمجھنے سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے، عالم اسباب میں ظاہر ہے اس کی بات کی اہمیت ہے، ہم سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اپنی زندگی میں قرآن سے کچھ ہدایت حاصل کرنے کے لیے بیٹھے. باطنی پہلو وہ ہے کہ جس کا تعلق ایمان سے، ابھی بات آ رہی ہے ایمان بالغیب کی آگے، ہمیں نہیں سمجھ آئے گا اس کا کوئی مطلب، عالم اسباب میں اس کی کوئی لاجک سمجھ نہیں، لیکن وہ ہماری ہدایت کے لیے لازم ہوگا. انہی میں سے ایک شے یہ ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے فرض کر لیتے ہیں
समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि मैं तिलावत शुरू करूं सूरत अल-बकरा की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मैं अपने जहन में सोचूं कि भाई ये तो खामखा बीच में ऐसी माज़ अल्लाह इसकी तो ना कोई मतलब ना उसके माने, तो मैं शुरू कहां से करूं? ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह से शुरू करूं? भाई यहां से बात आ रही है, यह है वो किताब जिसमें कोई शक नहीं है, इसके माने हैं, इसके समझ में आता है। ये पीछे वाली बात छोड़ो, खत्म करो, उसको पढ़ने की जरूरत क्या, लिखा हुआ लिखा रहने दो। तो यकीन कीजिए कि माज़ अल्लाह अगर मेरा ये रवैया होगा तो मुझे कभी भी हिदायत नहीं मिल सकेगी। मुझे हिदायत कुरान से तभी मिलेगी जब मैं कुरान की तिलावत का आगाज करते वक्त सबसे पहले इस सूरत मुबारक को पढ़ते वक्त क्या पढ़ूंगा? अलिफ लाम मीम। ठीक है जनाब। अगली बात, मखारिज के अतबार से, ये तजवीद के कवानीन के अतबार से, ये क्योंकि छोटी छोटी बातें इसको भी मैं चाहूंगा शुरू में नोट करवाऊं, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग बहरहाल अपनी गलत फहमी या कम इल्मी की वजह से बहुत सी गलतियां कर रहे होते हैं। इसको अगर हमने अलिफ लाम मीम पढ़ा तो गलत हो जाएगा। लाम पर भी मद है और मीम पर भी मद है, तो लाम को भी और मीम को भी क्या करना है हमने? मद उसका वाज़े करना है। एक बात मजीद इसमें बात यह है कि मीम पर क्या है? तशदीद है। तो गौर कीजिएगा, 4 साउंड निकलेंगे, 4 साउंड निकलेंगे, 3 नहीं 4। कैसे? अलिफ लाम मीम, ठीक है, लाम ये साउंड आएगा, ये आवाज आएगी, फिर मीम अदा होगा, तब ये मुकम्मल जो भी ये लफ्ज है ये अदा होगा। अगर हमने अलिफ लाम मीम पढ़ लिया तो हमने तजवीद के असूल के मुताबिक क्या करा? गलती कर दी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी पहलू थी, हमसे गलती हो जाती है, इसलिए बयान करना जरूरी समझा। अब आगे बढ़ते हैं जी, क्या फरमाया जा रहा है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ज़ालिक वैसे तो अरबी में वो को कहते हैं, वो, दैट, लेकिन तर्ज तखातुब में बाज़ दफा हम उर्दू में भी ऐसा करते हैं कि वो को ये और ये को वो कह देते हैं। ये गिलास जो है ना, ये वो बड़ी खतरनाक चीज है। अभी अंदाज होता है बाज़ दफा किसी को मेंशन करने का, या भाई कोई चीज दूर की हो, या वो मैं कह रहा हूं लेकिन वो कह रहा हूं मैं इस चीज को। तो ये है एक अंदाज कुरान का। पूरे कुरान में हम नोट करेंगे कि लुग़वी या लफ्जी माने को थोड़ा सा घुमाकर इस तरह लाया जाता है कि बज़ाहिर लफ्जी माने से तो बात कुछ और बन रही है, लेकिन उसके माने जो बताए गए वो ये हैं। जैसे कि ज़ालिकल किताब का लफ्जी तर्जुमा बनेगा वो किताब, लेकिन माने अल्लाह के नबी ने बताए ये किताब। और आज तक पूरे तमाम ट्रांसलेशंस में, तराजिम में आपको ये किताब ही लिखा हुआ मिलेगा, वो किताब लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो ये अंदाज क्यों है? ये अंदाज इसलिए है, यानी बात को थोड़ा सा एम्फसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, अहमियत बताने के लिए। ज़ालिकल किताब, ये है वो किताब। अब ये है वो अंदाज। अगर ये होता ना कि आसानी के साथ होता भाई ये किताब, ठीक है, नहीं, ज़ालिकल किताब, ये है वो किताब। मालूम ये हो रहा है कि किसी चीज की तलाश में कोई आदमी मौजूद था, ढूंढता फिर रहा था, है? मैं ढूंढता फिर रहा हूं भाई वो किताब कहां है, वो इनसे पूछ रहा हूं, उनसे पूछ रहा हूं, उनसे पूछ रहा हूं, मिल के नहीं दे रही है। कोई मुझे दिखाई थी ये वाली, मगर नहीं नहीं ये नहीं है, फिर कोई ये वाली, नहीं भाई ये भी नहीं है। अचानक कोई साहब दिखाई, अरे ये है वो किताब जिसको मैं ढूंढ रहा था, जिसकी मैं तलाश कर रहा, ये है वो किताब। ये अंदाज है ज़ालिकल किताब, ये है वो किताब। कौन सी किताब है भाई? ला रैब, जिसमें कोई रैब नहीं है। रैब जो अरबी का लफ्ज है, इसको कमा हक्कहू उर्दू में बयान नहीं किया जा सकता। करीब तरीन लफ्ज है शक, जिसमें कोई शक नहीं है। अलबत्ता यूं कह लीजिए कि इसको पूरी तरह से अगर मैं 2-4 अल्फाज ले आऊं तो भाई जिसमें कोई कजी नहीं, कोई कमी नहीं, अंग्रेजी के एतबार से कहें कोई लूप होल नहीं, कोई डेफिशिएंसी नहीं। देयर इज नो रूम फॉर इंप्रूवमेंट। अरबी में भी है, उर्दू में भी है, अंग्रेजी में भी एक मकूला है ना, क्या है? देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट। हमेशा हर चीज में बेहतरी की गुंजाइश होती है। ये क्या है? आम असूल है, दुनिया की हर चीज पर इतलाक होता है इसका, ठीक है, लेकिन कुरान पर नहीं होता। ला रैब, देयर इज नो रूम फॉर इंप्रूवमेंट। परफेक्शन जिस लेवल पे जा सकता है, अपनी आला तरीन चोटी, उसके ऊपर कुछ मजीद नहीं है, वहां ये पहले से मौजूद है। कोई कहे कि यार ये अगर ऐसे नहीं ऐसे होता तो बेहतर होता, तो कुफर कर दिया उसने, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जहां बेहतरीन बेस्ट हो सकता था वहीं पर मौजूद है। ला रैब फी, इसमें कोई शक, कोई कजी,
کوئی کمی، کوئی ڈیفیشنسی کسی بھی طرح کی نہیں ہے. مزید امپروومنٹ کی، بہتری کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ہے، تجوید کے اصول کے تحت یہ 3 نقطے ہم پڑھتے ہیں، ہم سب الحمدللہ جانتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم لا ریب فیہ یہاں بھی رک سکتے ہیں، یا لا ریب پر بھی رکنے کے بعد فیہ ھدی للمتقین آگے والے، یعنی فیہ کے دونوں طرف لگا ہوا ہے تو فیہ کو پیچھے بھی ملا سکتے ہیں اور آگے بھی ملا سکتے ہیں. دونوں صورتوں میں معنوں میں بہت بڑا فرق نہیں پڑتا. لا ریب اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں. بات عربی کے اعتبار سے پوری یہاں پر اسی طرح سے ہی بنے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر آگے ملا لیں گے فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. اور اگر کہیں گے فیہ کو پیچھے والے کے ساتھ ملا کر آگے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. بات ایک ہی ہے، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، یہی بات کہی جا رہی ہے. اور کہیں کہ جی یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، بات ایک ہی ہے، معنوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آ جائیے پہلی بات، قرآن کیا ہے؟ ھدی للمتقین، ہدایت ہے کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے. تقوی والے کون ہیں؟ تھوڑے سے اوصاف آگے آ رہے ہیں، یہ مستقل موضوع ہے قرآن کا. تقوی، اس تقوی کے لفظ کا سادہ ترین ترجمہ جو کیا گیا وہ کیا گیا اللہ کا ڈر. لیکن یقین مانیے وہ جو بار بار بات کہی جاتی ہے نا، الحمدللہ یہاں عربی گرامر کی سیشن شروع ہو گئے ہیں، اور آپ میں سے بہت سارے حضرات جو ہیں وہ اس کو، بلکہ خواتین کا بھی الحمدللہ صبح کی ٹائمنگ میں سب کے علم میں ہے نا جی، پیر اور منگل کو یہاں پر خواتین کے لیے کلاسز ہو رہی ہیں، خواتین اساتذہ لے رہی ہیں، اور حضرات کے لیے پیر، منگل، بدھ، یہ 3 دن جو ہے یہاں پہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے یہ کلاسز یہاں پر ہو رہی ہیں. اچھا ظاہر سی بات ہے یہ اتنی کمپریہنسو تو نہیں ہوں گی کہ ہفتے میں ایک دفعہ 1 گھنٹے میں بیٹھ کر آپ کو اتنی عربی آ جائے گی کہ کیا ہی بات، لیکن کم از کم نہ ہونے سے بہتر کی طرف ہو جاتا ہے. آدمی زیرو سے کم از کم نکل آتا ہے، کچھ بات سمجھ آنے لگتی ہے، کچھ لاجکس پتہ چلنے لگتی ہیں، پتہ چلے گا اچھا بھئی یہ چیز ہے تو کیوں ہے، تو اس انداز میں. تو الحمدللہ تو عرض میں کر رہا تھا کہ عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے، پہلی بنیادی بات تو اللہ نے پسند فرمایا، اس کی فضیلت یہ ہے. کیوں پسند فرمایا؟ بلا حکمت نہیں ہے. عربی زبان کی وسعت ایسی ہے، عربی زبان کے اندر کوئی لفظ بلا وجہ نہیں ہے، ہر لفظ کے پیچھے پوری داستان ہے، پوری تحقیق ہے. کسی بھی شے کو نام ایوے نہیں دے دیا گیا کہ بھئی اس کا یہ نام رکھ دو، نہ. عربی میں جس شے کو جو نام دیا گیا اس کے پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جو ملتا ہے، اس کی خاصیت اس کے اندر ملتی ہے، اس کی کریکٹرسٹکس ہیں جو اس نام سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں. صرف شیر کے عربی کے اندر کوئی 40 کے قریب نام ہیں. ہم تو کیا کہہ دیتے ہیں بھائی؟ شیر آیا، شیر بیٹھا، شیر نے دیکھا، شیر کھڑا ہوا، شیر دہاڑا، شیر بھاگا، شیر جھپٹا، شیر نے شکار کو پکڑا، شیر نے چیر پھاڑ کے کھا لیا. اس پوری داستان میں لفظ میں نے شیر کے لیے کیا بولا؟ شیر بولا. عربی میں ایسا نہیں ہے. وہ شیر جو بیٹھا ہوا ہے اس کا نام کچھ اور ہے، جو چل رہا ہے کچھ اور ہے، جو دیکھ رہا ہے وہ کچھ اور ہے، جو کچھار کے اندر ہے وہ کچھ اور ہے، جو باہر ہے وہ کچھ اور ہے، جو بھاگ رہا ہے اس کا نام کچھ اور ہے. ایک انداز کا اس کا ایک نام ہے. یعنی صرف نام لینے سے، اب میں آپ سے کہوں شیر، تو یہ شیر اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس سے پتہ چل رہا ہے؟ نہیں پتہ چل رہا نا. لیکن عربی میں جب ہم کہیں گے نا کسی خاص انداز میں، تو اس نام سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس وقت یہ شیر کس پوزیشن میں ہے، کس کیفیت میں ہے، غصے میں ہے کہ آرام کر رہا ہے، جو کچھ بھی ہے. تو عربی کی یہ وسعت ہے جو کسی اور زبان میں نہیں ہے. بہرحال تو ترجمہ کرتے ہیں تو مجبوری ہماری اردو میں کرتے ہیں، اور اردو میں جتنی ایک بہرحال محدودیت ہے اس کے حساب سے کرتے ہیں، اس سے زیادہ کہاں جائیں گے. تو متقین، تقوی والے، تقوی کیا ہے؟ اس کی اردو کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈر جن کے اندر ہے اللہ کا. ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک مفہوم ہے. اللہ کی شرم، اللہ کی حیا جس کے اندر ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ایک مفہوم ہے اس کا. یہ سب کچھ اس میں شامل ہے. اللہ کے سامنے آنے سے جو عاجز ہے، یہ بھی اس کا ایک مفہوم ہے. اللہ کی محبت میں بے انتہا جو گرفتار ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اسی تقوی کے اندر شامل ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی کو اگر پریکٹیکلی سمجھنا چاہیں تو ہے تو اللہ کا ڈر، لیکن یہ وہ والا ڈر نہیں ہے جو مار کا ڈر ہوتا ہے، جو سزا کا ڈر ہوتا ہے. ایک سزا کا ڈر ہوتا ہے نا. ایک 6 سال کے بچے کو اگر اس کا باپ کہے کہ سن رہے ہو کہ بتاؤں، ایسے ہاتھ اٹھائے، تو 6 سال کا بچہ سہم جائے گا، ہے نا؟ سہم جائے گا ایک دم. ابا نے مار دیا تو کیا ہوگا؟ اچھا یہی بچہ اگر 16 سال کا ہو اور ابا کہیں کہ سنتا ہے کہ بتاؤں، تو
تو 16 سال کا بچہ ابا کو دیکھے گا، پھر تھوڑا سا شاید کسی درجے کہہ لیں چلو ابھی بھی ابا کے دسترخوان پہ ہے، مجبوری ہے اس کی، کہاں بھاگ کے جائے گا ہے، تو چلیں جی ابا کا لاج رکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں بھائی کوئی بات نہیں۔ 26 سال کے نوجوان کو ابا بولیں سن رہا ہے کہ بتاؤں، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ ابا کا ہاتھ دیکھنا ہے، ابا اچھا یہ جب 6 16 26 کا ہو گیا تو ابا بھی تو 50 60 70 پہ پہنچ گئے نا بھائی، تو ابا نے تو کانپتے ہوئے کہنا سن رہا ہے کہ بتاؤں، تو 26 سال کے نوجوان نے ابا کو کہنا ہے کہ ابا کیا بتاؤ گے تم مجھے بھائی۔ لیکن اگر یہ 26 سال کا نوجوان اس کے ابا کے اس حرکت پر سہم جائے، ڈر جائے، سر جھکا دے، یہ جو ابا کا ڈر ہے یہ کون سا ڈر ہے؟ کیا اس 26 سال کے آدمی کو ابا کے تھپڑ کا کوئی ڈر ہے؟ کوئی چوٹ کا ڈر ہے؟ مار کا ڈر ہے؟ ابا ماریں گے اس کو کوئی فرق پڑے گا؟ لیکن یہ ڈر کر سہم کر سر جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے ابا غلطی ہو گئی۔ یہ ابا اور بیٹے کا رشتہ ہے نا، میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا، یہ رشتہ جب اللہ اور بندے کے درمیان قائم ہو جائے اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ پہلا سٹیج تو یہی ہے، 6 سال کے بچے کو ابا سے ڈرنا پڑے گا تبھی تو آگے بات بنے گی، یہ پہلا سٹیج ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے، لیکن بات کو سمجھیے گا، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ یہ کرو گے تو اللہ تمہیں جو ہے وہ جلائے گا آگ میں، آدمی سہم جائے، ڈر جائے، یہ ایمان کا حصہ، ایمان بالآخرت کی بنیاد ہے، جہنم پر ایمان لانا پڑے گا، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن تقویٰ ابھی نہیں ہے بھائی۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ یہ جہنم اور اس کا ڈر اور اس کی سزا رہ گئی پیچھے، یہ ہو گئی پیچھے کہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کیا مجھے اس وقت دیکھ، میں یہ حرکت کر رہا ہوں، کیسے کس منہ سے آ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے یہ اس کا نام ہے کیا بھائی؟ تقویٰ۔ اور اس تقویٰ میں ایک چیز مضمر ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ تقویٰ انسان کو گناہوں سے روک لے۔ اب یہاں ایک اور عجیب سی بات، عجیب اس سینس میں کہ عموماً ہمارے ہاں ان موضوعات پر اس طرح بات نہیں ہوتی، تو کلیئر نہیں ہوتی چیزیں۔ میں آپ سے سوال کروں کہ ایک شخص ہے ساری رات کھڑے ہو کے اس نے نماز پڑھی ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے جو ساری رات سویا ہے، مجھے بتائیے دونوں میں سے متقی کون ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ اکثر کا جواب بالعموم کیا ہوگا کہ بھئی وہ جو ساری رات کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے وہ متقی ہے۔ یہ غلط جواب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس جگہ پر تقوی کو تو آزمایا ہی نہیں جا رہا۔ ایک شخص کھڑا ہو کر ساری رات نماز پڑھ رہا ہے، ایک شخص سو رہا ہے، یہ دونوں برابر کے متقی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں میں سے کوئی بھی گناہ نہیں کر رہا۔ سونے والا گناہ تو نہیں کر رہا نا، گناہ کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ غلط کو چھوڑ دینا، گناہ کو چھوڑ دینا، اللہ کی معصیت کو چھوڑ دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اصل نیکی ہی یہی ہے کہ تم گناہ کو چھوڑ دو۔ نیکی کا پہلا قدم یہ ہے کہ تم گناہوں کو ترک کر دو۔ جب انسان کا قدم ڈگمگا جائے، اس کا ہاتھ کانپ جائے کسی ایسی شے کی طرف بڑھتے وقت کہ جو اللہ کو ناپسند ہے، اور وہ اپنے آپ کو کھینچ لے پیچھے کی طرف، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ ایک شخص گناہوں کو ترک کر کے اللہ کی ساری نافرمانیوں کو چھوڑ کر بیٹھا ہے، یہ متقی ہے، متقی۔ ہاں اب یہ ہے کہ یہ اور آگے بڑھتا ہے اور نیکیوں میں نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اللہ کے دین کے لیے اپنے وقت کو لگاتا ہے اور آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ اب یہ محسنین کی کیٹیگری میں جا رہا ہے۔ متقی تو یہ تبھی ہو گیا تھا جب اس نے گناہوں کو چھوڑا تھا، اور جیسے یہ نیکی کے میدان میں آیا اب یہ محسن بن گیا۔ اب جیسے جیسے آگے جاتا جائے گا اللہ کا قرب پاتا جائے گا اور وہاں تک پہنچے گا جو اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ایک بندہ میرا نوافل کے ذریعے تقرب حاصل کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سارے احسان کے پھر کیا ہیں؟ مراحل ہیں۔ اب یہاں نقطہ سمجھ لیں، اتنی لمبی چوڑی بات سے حاصل کیا ہے؟ ہدی للمتقین، ہدایت ہے کس کے لیے؟ کس کے لیے ہدایت ہے قرآن؟ جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ ہم قرآن پڑھے جا رہے ہیں، ہدایت مل رہی ہے؟ نہیں مل، بالعموم مل رہی ہے ہدایت؟ نہیں مل رہی۔ وجہ گناہوں کو لیے بیٹھے ہیں، نافرمانیوں میں ملوث ہے۔ ایک آدمی گانے سنتا ہو، کتنی کھلی نافرمانی اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت کی،
اور وہ قرآن پڑھ کے یہ سمجھے کہ مجھے اس سے ہدایت ملے گی، خام خیالی. اللہ نے فرما دیا یہ ہدایت کس کو ملے گی؟ اس کو ملے گی جو گناہوں کو ترک کرے گا. گناہوں کا چھوڑ دینا ہی اصل میں وہ میدان ہے جہاں سے ہدایت کا حصول شروع ہوتا ہے. ہاں اب یہ ہے کہ بھائی یہ ہوگا کیسے؟ ہوگا ایک ساتھ، ایسے ساتھ ساتھ پیرلل ہوگا. جیسے جیسے ادھر میدان میں آگے بڑھے گا اسی طرح یہاں پر آگے بڑھے گا ساتھ ساتھ. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی بولے بھائی قرآن ابھی رکھ دو، پہلے میں سارے گناہ چھوڑ کے آؤں گا پھر قرآن پڑھوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا. بات کو سمجھیے. گناہوں کو چھوڑنے کی طاقت بھی کون دے گا؟ قرآن دے گا. گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت کہاں سے آئے گی؟ قرآن سے آئے گی. البتہ جب یہ گناہوں کو چھوڑنے کا سفر شروع ہوگا، گناہوں سے کراہیت آنی شروع ہوگی، اللہ ہمیں وہ ایمان عطا فرما دے. اللہ کے نیک بندوں کی یہ خاصیتیں رپورٹڈ ہیں کہ انہیں گناہوں سے بدبو آتی تھی. اور آپ یقین کریں کہ یہ میں کوئی آپ کہیں جی آپ تو جناب آپ تو خانقاہوں والی اور صوفیاؤں والی باتیں کر رہے ہیں. بات کو سمجھیے. یہ سٹیجز رپورٹڈ ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. اللہ کے بندے ایسے موجود رہے ہر دور میں اور ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں. ہمیں ملے الحمدللہ جن کو گناہوں سے بدبو آتی ہے. ہمیں تو گناہوں کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے، ہم تو گناہوں کی طرف لپکتے ہیں. بے حیائی کی چیز دیکھتے ہی دل ہمارا مچل جاتا ہے، لذتوں کے پیچھے دیوانے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر یہ محبت اللہ کی دل میں آنی شروع ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ گناہ کو دیکھ کر کراہیت آتی ہے، بدبو آتی ہے، اندر ایک کیفیت ہو جاتی ہے، بے چینی ہو جاتی ہے، انسان وہاں سے پلٹ جاتا ہے، ادھر ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما دے. اب یہ ہوگا بھائی ہدایت کے ملنے کا سفر. یہ تقویٰ ہے کہ جو ملے گا تو پھر انشاءاللہ ہدایت کا حصول ممکن ہوگا. ایک بات اور کر لیتے ہیں، آگے پڑھیں گے آیت 151 میں ہدی للناس. بات آئے گی آگے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. 23ویں رکوع میں آئے گی یہ بات کہ یہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس ہے. غالباً آیت نمبر یہ وہ ہے 284 یا 283 ہے. بہرحال یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، وہاں ہم پڑھیں گے ہدی للناس. تو یہ تو کانٹرڈکشن ہو گئی، اختلاف ہو گیا، قرآن میں آپس میں مسئلہ ہو گیا. قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے؟ دونوں باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں. دونوں میں انطباق کیا ہے؟ قرآن ہدایت تو تمام انسانوں کے لیے ہے لیکن ملے گی کس کو؟ جو متقی ہوں گے. بات سمجھ آتی ہے؟ بارش ہو رہی ہے، میں برتن لے کے پہنچا پانی جمع کرنے کے لیے چھت پہ، برتن رکھا میں نے 1 گھنٹے تک رکھا رہا. بارش رکی، جا کے جب دیکھا تو برتن میں کچھ بھی نہ تھا. کیوں بھائی؟ کیونکہ برتن الٹا رکھا تھا. اور بھائی الٹا برتن رکھ کر میں اگر گھنٹہ کیا 4 گھنٹے کی بارش میں بھی انتظار کرتا رہوں تو کچھ آئے گا اس میں؟ تو پانی بھرنا ہے اگر بارش کا تو کیا کرنا پڑے گا؟ برتن کو سیدھا کرنا پڑے گا. تو قرآن تو ہدایت ہے تمام نوع انسان کے لیے، لیکن ملے گی کس کو؟ جس میں تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، گناہوں سے کراہیت ہوگی. کم از کم گناہ چھوڑنے کی ہمت نہیں آ رہی تو اس سے نفرت ضرور کرنا شروع کر دیں. گناہوں میں رکنا بس نہیں چل رہا تو گناہ کرنا ہی پڑ رہا ہے، معاذ اللہ نہیں ہو رہی ابھی کیفیت، تو کراہیت کے ساتھ، غصے کے ساتھ، نفرت کے ساتھ کریں. اپنے اوپر غصہ آئے انسان کو، یہ کیا کر رہا ہوں میں. یہ پہلا سٹیج. پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ گناہوں سے جان چھوٹے گی انشاءاللہ. بہرحال جی تھوڑی تفصیل زیادہ ہو گئی، لیکن مجھے امید ہے کہ ظاہر ساری باتیں ہمارے لیے بڑی اہم ہیں، بڑی کام کی ہیں. کچھ آغاز میں تھوڑا ہم وقت زیادہ لگا لیں گے تاکہ کچھ باتیں، کچھ موضوعات کھل کر ہمارے سامنے آئیں. تو ہم نے اس لیے تو نہیں اپنا یہاں یہ نشست بنائی ہے کہ قرآن پورا کرنا ہے یا ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائی، کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی تو نہیں ہے؟ کوئی یہ سمجھے بیٹھا ہو جی قرآن پورا کرنا ہے ہم نے، تو اللہ نے چاہا تو پورا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ کی توفیق رہی، زندگی رہی، امکان رہا. کب ہوگا یہ بھی اللہ کو پتا، ہمیں نہیں پتا. ابھی شاید ایک آیت پہ ہمارا پورا یہ 45 منٹ کا وقت گزر گیا. ہو سکتا ہے ہم کبھی یہاں بیٹھے ہوں اور 45 منٹ میں 45 آیتیں کر رہے ہوں. ظاہر ہے آگے کے موضوعات ایسے آئیں گے تو یہ سب چلے گا ساتھ ساتھ. تو بس اس کو اس لیے بھی رکھیں گے کہ اگلے 5-7 منٹ تھوڑے سوال جواب کے لیے ہم نے مخصوص کیے ہوئے ہیں، اس کو وہاں انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. یہیں سے آگے اگلی دفعہ اللہ کے حکم سے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. سوال اگر کوئی ہے
تو میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا لیکن وہ ترتیب بن نہیں سکی کہ خواتین میں سے بھی سوالات جو ہیں آنے کی کوئی ترتیب بن جائے. تو یہ نوٹ کر لیں, یہاں پر منتظمین نوٹ کر لیں, کوئی ایسی ترتیب بنا لیں, کوئی محرم خاتون کسی یہاں پر کسی صاحب کی نیچے موجود ہوں اور کوئی ایسی ترتیب بن جائے کہ, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرچے جو ہے نا وہ نیچے پہنچا دی جائیں سوال جواب کے, اور نیچے پرچوں پہ سوال لکھ دیا جائے اور وہ پھر کسی بچے کے تھرو اوپر پہنچا دیا جائے اور اس کا جواب یہاں دے دیا جائے. اگلی دفعہ سے انشاءاللہ کچھ اس طرح کی ترتیب بنا لیں گے. ابھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو بتائیے. بھائی سوال کیا کریں, اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ سوال نصف علم ہے, ٹھیک ہے, آدھا علم سوال ہے. ہاں سوال ویلڈ ہو, کام کا ہو, عملی سوال ہو. سوال کا مقصد کیا ہو؟ عمل میں نکھار, ایمان میں بڑھوتری, بہتر سے بہتر ہونے کی نیت کے ساتھ سوال ہو. خواہ مخواہ کی کرید نہ ہو, اس سے بہتر ہے نہ کریں. وہ خواہ مخواہ کی کرید ہوتی ہے نا, تو وہ ایک میں اکثر نوٹ کر بتاتا ہوں کہ پرانی بات ہے. ایک دفعہ قرآن مجید کے حقوق پہ ایک جگہ درس ہوا, ہم بھی نئے نئے مدرس تھے, جوش و جذبات میں خوب شعلہ بیان جو ہے وہ ایک تقریر کر ڈالی پوری 1 گھنٹے کی. اس کے بعد اپنی عادت کے مطابق کہا ہاں بھائی کوئی سوال ہے؟ تو ایک صاحب نے ہاتھ اٹھایا, ہم نے کہا جی فرمائیے. تو ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ حجر اسود کب آیا, کہاں سے آیا اور کون لایا؟ اب میں پریشان حیران, میں نے کہا اللہ کے بندے, اس سوال کا ہمارے آج کے موضوع سے, اور چلے موضوع بھی چھوڑیں, ہماری عملی تربیت سے ان ساری اس بات کا کیا تعلق؟ کیا تعلق؟ قرآن نے تو ہمیں نہیں بتایا, کسی صحیح حدیث میں اوتھینٹک لیول پہ تو ہمیں کوئی ایسی تفصیلات, چیزیں ہیں, روایات ہیں, ملتی ہیں. بہرحال وہ ایک اضافی علم ہے, جس کو پتا ہے اچھی بات ہے, نہیں پتا تو یہ کوئی مسلمان نہ ہونے کی دلیل تو نہیں ہے. تو خیر میں نے ان سے کہا بھائی, میں نے صرف اتنا کہا کہ بھائی اس بات کا ہمارے موضوع سے کیا لینا دینا؟ تو کہنے لگا یار آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم. میں بتاتا ہوں آپ کو. میں نے کہا سبحان اللہ, تو آپ کو معلوم تھا تو پوچھا کیوں بھائی؟ مجھے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ نہیں. تو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں جو بہرحال کیا کرتے ہیں, خرابی کرتے ہیں. ایسا سوال نہ ہو, کام کا بات ہو, کوئی سوال ہو تو ضرور کیا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے اور اس کے ساتھ میری اور آپ کی محبت میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یا رب العالمین, یا رحمان, یا رحیم. یا اللہ آپ عطا کرنے والے ہیں, دینے والے ہیں, آپ ہمارے رب ہیں, ہمارے پروردگار ہیں, ہمیں پالنے والے, ہماری ضروریات کو پورا کرنے والے. یا اللہ آپ نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری ہر ضرورت کو پورا کیا. یا اللہ آپ نے ہم پر اتنے احسانات اور انعامات کیے کہ جن کا شمار بھی ممکن نہیں. یا اللہ ہم پر ایک اور انعام فرما دیجئے, اپنی رحمت کا ایک اور دروازہ ہم پر کھول دیجئے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. یا اللہ اپنی ناراضگی کو ہم سے دور کر دیجئے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو, ہمارے بدعمالیوں کو, ہماری کوتاہیوں کو, ہماری کمزوریوں کو یا اللہ وہ سبب نہ بنائیے کہ جو ہمیں آپ سے دور کر دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. یا رب العالمین ہم سب پر رحم فرمائیے. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے. جو پریشان ہیں, مشکل میں ہیں, کسی بھی مصیبت میں ہیں, یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرمائیے. یا رب العالمین مسلمانوں پر رحم فرمائیے, غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل فرمائیے. یا اللہ دشمنوں کو نست و نابود کر دیجیے. یا اللہ سازشوں کو انہی کے اوپر دے ماریے. یا اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ منسلک رکھیے, ایمان کے ساتھ وابستہ رکھیے. یا اللہ اس حال میں موت عطا فرمائیے کہ آپ ہم سے راضی ہوں. یا اللہ اس حال میں موت عطا فرمائیے کہ آپ ہم سے راضی ہوں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر.